السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ریگولیشنز 2017۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ 9 نومبر 2017 کے سندھ گورنمنٹ گزٹ میں شائع ہوئے تھے، اور ان کا بنیادی مقصد ہے سندھ میں صحت کی سہولیات کو ریگولیٹ کرنا۔ ریگولیٹ کرنا یعنی ان کو قابو میں لانا؟ ہاں، قابو میں لانا، معیار کو یقینی بنانا اور عوام کا تحفظ، یہ سب شامل ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کمیشن بنا کیسے، کام کیسے کرتا ہے، رجسٹریشن، لائسنسنگ کا کیا طریقہ ہے، اور وہ جو عطائی ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ جی بالکل، عطائیوں سے نمٹنے اور شکایات کے نظام پر بھی بات ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ ریگولیشنز لاگو کس پر ہوتے ہیں؟ کیا صرف کراچی کے بڑے ہسپتالوں پر؟ نہیں، یہ پورے صوبے سندھ کے لیے ہیں، اور صرف ہسپتال نہیں بلکہ تمام ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس یعنی HCEs پر۔ HCEs، اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اس میں بہت کچھ ہے۔ دیکھیں، بڑے ہسپتال، چھوٹے کلینک، زچگی گھر، لیبارٹریاں، ڈائگنوسٹک سینٹرز، یہاں تک کہ ہومیوپیتھک اور طبی کلینک اور فارمیسیز بھی سب HCEs ہیں۔ ہاں، یعنی دائرہ کار تو بہت وسیع ہے۔ تو ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیشن کا اپنا کیا ڈھانچہ ہے؟ کمیشن کے اندر 7 اہم ڈائریکٹوریٹس ہیں، مطلب شعبے۔ 7 شعبے؟ کون کون سے؟ جی، ان میں لائسنسنگ اور ایکریڈیٹیشن ہے، یعنی معیار کی جانچ والا شعبہ۔ پھر کلینکل گورننس ہے، اور ہاں، اینٹی کویکری یعنی عطائیوں کے خلاف کارروائی کا شعبہ۔ اینٹی کویکری کا الگ شعبہ؟ جی ہاں، اس کے علاوہ شکایت سننے کا شعبہ ہے، اور مانیٹرنگ کا بھی۔ یہ سب چیف ایگزیکٹو آفیسر یعنی CEO کو جواب دہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر میرا کوئی کلینک ہے تو پہلا قدم کیا ہوگا؟ رجسٹریشن؟ بالکل، رجسٹریشن لازمی ہے تمام HCEs کے لیے، چاہے وہ پہلے سے چل رہے ہوں یا نئے کھل رہے ہوں۔ جب یہ قانون آیا تھا نا، تو پرانے اداروں کو 90 دن دیے گئے تھے اپلائی کرنے کے لیے۔ اور رجسٹر ہوتے ہی لائسنس مل جاتا ہے؟ مہینے چلتا ہے؟ صرف 6 مہینے؟ جی، اور ضرورت پڑے تو ایک بار مزید 6 مہینے کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا، آپ کہہ لیں، آزمائشی دورانیہ ہے۔ اچھا، آزمائشی دورانیہ، اس میں کیا دیکھتے ہیں وہ؟ کمیشن کی ٹیمیں آ کر دیکھتی ہیں کہ کیا ادارہ ان کے معیار پر پورا اتر رہا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر اور عملہ مستند ہیں، آلات ٹھیک ہیں، صفائی ہے، ریکارڈ رکھا جاتا ہے، یہ سب چیزیں۔ اور اگر سب ٹھیک ہو تو پھر ملتا ہے ریگولر لائسنس، اور وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ 5 سال، یہ تو مناسب وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی بغیر لائسنس کے کام کرے یا شرائط پوری نہ کرے تو پھر سخت کارروائی ہے۔ 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر ادارہ سیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلے سے کافی سخت ہے۔ واقعی۔ اچھا، آپ نے معیار کی بات کی، یہ معیار یقینی کیسے بناتے ہیں؟ کیا صرف کاغذوں میں یا اصل میں جا کر دیکھتے ہیں؟ نہیں، عملی جانچ پڑتال بہت اہم ہے۔ کمیشن معائنہ ٹیمیں بناتا ہے، اور ان ٹیموں میں کم سے کم 15 سال کا تجربہ رکھنے والے طبی ماہرین شامل ہوتے ہیں۔ 15 سال کا تجربہ؟ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ جی بالکل، اس سے معیار کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے، اور یہ ٹیمیں کسی بھی وقت مطلب بغیر بتائے؟ ہاں، بغیر پیش کی اطلاع کے کسی بھی HCE میں جا کر معائنہ کر سکتی ہیں۔ وہ آلات، علاج کے طریقے، دوائیاں، ریکارڈ، صفائی، سب کچھ چیک کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان ٹیموں کو روکے یا غلط معلومات دے؟ اس پر بھی جرمانہ ہے، 50,000 روپے تک کا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں عطائی ڈاکٹروں یعنی کویکس کی طرف۔ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ قانون؟ پہلے تو قانون میں کویک کی تعریف واضح کی گئی ہے، مطلب ایسا کوئی بھی شخص جو کسی بھی متعلقہ میڈیکل، ڈینٹل یا نرسنگ کونسل سے رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن علاج معالجہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تعریف تو واضح ہو گئی، اب کارروائی کیا ہے؟ اس کے لیے وہ الگ سے جو اینٹی کویکریٹی ڈائریکٹوریٹ بنایا ہے نا، وہ کام کرتا ہے۔ ان کی ٹیمیں پورے سندھ میں چھاپے مارتی ہیں۔ ان ٹیموں کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ کافی اختیارات ہیں۔ وہ کسی بھی جگہ کا معائنہ کر سکتے ہیں جہاں عطائی کام کر رہا ہو، اس سے کاغذات مانگ سکتے ہیں جیسی ڈگریاں وغیرہ۔ اگر وہ نہ ہوں تو وہ وہاں سے دوائیاں، آلات وغیرہ ضبط کر سکتے ہیں، جگہ کو سیل کر سکتے ہیں، اور کمیشن کو 5 لاکھ روپے تک جرمانے کی سفارش بھی کر سکتے ہیں۔ مقصد ہے عطائیت کو جڑ سے اکھاڑنا۔ یہ تو ہو گئی عطائیوں کی بات، لیکن فرض کریں کسی رجسٹرڈ ڈاکٹر یا ہسپتال سے کوئی شکایت ہو، جیسے علاج میں غفلت ہو گئی۔ ہاں،
اس کے لیے بھی ایک نظام ہے، شکایات ڈائریکٹوریٹ موجود ہے۔ وہ کس قسم کی شکایتیں سنتے ہیں؟ وہ سنتے ہیں بد انتظامی کی شکایتیں، طبی غفلت کی بھی تعریف واضح ہے، یعنی علاج میں ایسی لاپرواہی یا غلطی جس سے مریض کو نقصان پہنچے یا خدا نخواستہ موت ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہراسانی یا غیر محفوظ طریقہ کار کی شکایتیں بھی۔ اور شکایت کون درج کروا سکتا ہے اور کیسے؟ دیکھیں، یا تو مریض خود، یا اگر وہ اس قابل نہیں تو اس کا کوئی قانونی نمائندہ جیسے کوئی قریبی رشتہ دار۔ تحریری شکایت دینی ہوتی ہے، ساتھ میں شناختی کارڈ کی کاپی، اور اگر کوئی ثبوت ہیں تو وہ بھی لگانے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کمیشن اس کی تحقیقات کرتا ہے، دونوں فریقوں کو سنتا ہے۔ اگر شکایت سچ ثابت ہو جائے تو سزا کیا ہے؟ تو اس ادارے پر یعنی HCE پر 2 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر اگر معاملہ زیادہ سنگین ہو تو لائسنس معطل یا منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو ان ریگولیشنز کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سندھ میں ہیلتھ سیکٹر کے لیے ایک آپ کہہ لیں ایک مکمل ضابطہ اخلاق اور قانونی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں۔ رجسٹریشن، لائسنسنگ، معیار کی نگرانی، عطائیت کا خاتمہ اور مریضوں کی شکایات کا ازالہ، یہ سب اس کے اہم ستون ہیں۔ مقصد تو یہی لگتا ہے کہ صحت کی خدمات کو بہتر اور محفوظ بنایا جائے، اداروں کو بھی جواب دہ کیا جائے۔ بالکل، کوشش یہی ہے کہ ایک ایسا نظام بنے جہاں معیار بھی ہو اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کا حل بھی نکلے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک منظم طریقہ کار۔ جی، کاغذ پر تو یہ ایک بہت مضبوط اور جامع نظام نظر آتا ہے۔ لیکن کوئی لیکن ہے؟ ہاں، ایک اہم سوال تو ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ ان بہترین ضابطوں پر عمل درآمد کتنا مؤثر ہے، خاص طور پر جب صوبہ اتنا بڑا اور متنوع ہو۔ کیا واقعی ہر شہر، ہر گاؤں میں صحت کی سہولیات کا معیار ان ریگولیشنز کی وجہ سے بہتر ہو رہا ہے؟ کیا نگرانی کا نظام ہر جگہ یکساں طور پر فعال ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ قانون بنانا ایک بات ہے، اس پر پوری طرح عمل کروانا بالکل دوسری۔ بالکل، یہ وہ نقطہ ہے جس پر شاید سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے اور اس کے اصل اثرات کیا ہیں۔